بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآن کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے صوم، روزہ رکھنا۔ سورہ بقرہ 183 آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے۔ تو روزہ، صوم، اعتصام یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ اعتصام یہ صوم، خدا اس کی نگاہ میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ شخص اپنے جسم کو کچھ چیزوں سے بچائے، کھانے پینے سے اور کچھ چیزیں جس میں ہم عرض کریں گے، اور روح کو بھی اعتصام کی کیفیت دے، یعنی روح کو بھی کچھ رذائل روحانی سے بچائے، جیسے غیبت کرنا اور یہ چیزیں۔ اگر روح بھی اعتصام کی کیفیت میں ہے اور جسم بھی اعتصام کی کیفیت میں ہے تو وہ روزہ ہے۔ اور اگر جسم اعتصام کی کیفیت میں ہے، کھانا پینا نہیں کیا، سحری کھائی اور افطار کر رہا ہے، لیکن روح اعتصام کی کیفیت میں نہیں ہے، کھل بے مہار، تو پھر وہ غیبت کر رہی ہے، تو پھر یہ آدمی اس شخص کی نظر میں تو وہ روزہ ہے، لیکن خدا اس کے رسول کی نظر میں بھوک اور پیاس ہے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میری بچیوں نے روزہ رکھا ہے۔ رسول نے فرمایا روزہ نہیں رکھا۔ رسول نے کہا ان کو کہو الٹی کریں۔ جب الٹی کی تو سڑا ہوا گوشت قے میں نمودار ہوا۔ یہ باجاز رسول، یہ سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کہ غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ اعجاز رسول کی وجہ سے وہ چیز یعنی مادی آنکھوں سے سامنے آئی کہ حقیقت میں انہوں کا الٹی میں سڑا ہوا گوشت آیا۔ تو روزہ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو بچاؤ، کھانے سے، پینے سے اور کچھ معاملات ہیں اس سے، اور اپنی روح کو بھی بچاؤ غیبت کرنے سے، اور لعلکم تتقون کا فلسفہ یہی ہے۔ روزہ وہ حقیقی روزہ ہے جو انسان کے اندر پرہیزگاری کو پیدا کرے، جس طرح نماز کے لیے ہے، ان الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ فحشاء و منکر سے بچاتی ہے۔ تو وہ نماز ہی نہیں ہے جو فحشاء و منکر سے نہ بچائے۔ اسی طرح وہ روزہ ہی نہیں ہے جو انسان کے اندر پرہیزگاری کو پیدا نہ کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ خدا کا بیان کردہ تعریف ہے۔ لعلکم تتقون، یہ خدا کی بیان کردہ تعریف ہے۔ تو ہم اپنی نگاہ میں روزہ نہ رکھیں، ہم وہ روزہ رکھیں جو خدا اس کے رسول کے نزدیک اسے روزہ کہا جائے، اور وہ وہی ایک ہی روزہ ہے، ہماری روح بھی برائیوں سے بچے اور ہمارا جسم بھی کھانے پینے سے اور دوسرے معاملات سے بچے۔ ماہ رمضان المبارک میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ یہ بہرحال جس طرح میڈیکل کا علم ہے، ہر آدمی ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا، اسے کسی نہ کسی ڈاکٹر کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کی تعلیم ہر کوئی تو یعنی حدیث علم اور اتنے سارے علوم کو تو حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے کسی نہ کسی مجتہد کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ مجتہد اپنی جیب سے کوئی حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو خدا اس کے رسول نے کہا ہے وہ ہم تک سمجھ کر پہنچاتا ہے۔ تو کسی مجتہد کی تقلید کرنا ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم نے مجتہد کو علی ابن ابی طالب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مجتہد علی ابن ابی طالب کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اور جسے واقعاً ہم غلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا سب کچھ علی کی تعلیمات کو کر لیا ہے۔ اسے ہر وقت اگر کوئی غم ہے تو علی کی بیان کردہ تعلیمات پر محنت کرنا ہے۔
لہذا روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی توضیح مسائل کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان تمام باتوں کو مختصراً عرض کر دیں گے۔